جی آئی فون صاحب، کیا نام ہے پورا آپ کا؟ محمد علی. جی محمد علی صاحب، السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں وعلیکم بھی السلام. نیو یارک میں اس وقت رہ رہا ہوں، اور باقی ویسے لاہور سے ہوں. تو جی سر. کافی لوگوں کو سنتا ہوں، کافی اپنی بھی قرآنک تھوڑی ریسرچ کرتا ہوں تھوڑی بہت. جی سر. تو ریسنٹلی آپ کا ایک مناظرہ دیکھا جس میں آپ نے وہ جو اویس اقبال صاحب سے کیا. تو ہاں. اس سے پہلے میں کافی ایکس مسلم کے نام سے چیزیں چل رہی ہیں، تو وہاں سے میں نے کافی لوگوں کو دیکھا وہ پراپرلی آ کے ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہوں. ہمارے اسلام کا. مطلب وہ ایکس مسلمز جیت رہے ہوتے ہیں ان سے، جبکہ ہمارے بالکل. پاس بیسٹ دلائل ہیں. آپ نے آ کے ماشاء اللہ دلائل دیے، اور مجھے وہاں سے بہت اچھا لگا کہ آپ نے وہی دلائل دیے جو میرا بھی تھاٹ پروسیس وہی تھا، اور آپ نے آگے بہت اچھے سے ان کو پکڑا، اور وہ بھی غصہ کھا رہے تھے وہاں پہ. اینڈ آئی سی یو ور وہ بھاگ کام گیا اینڈ آخر میں نا. ہمبل اینڈ جی جی بالکل بالکل، وہ جیسے آج یہ ہوا ہے، یہ بھاگے ہیں. تو ہوں. وہاں پہ لیکن ایک چیز تھوڑی سی سجیشن ہے. جیسے آج کی میں نے نوٹ کیا کہ میں نے پورا یہ دیکھا کہ وہ شروع میں کہہ رہے جی پاکستان سے ہی رضایت نہیں ہے، کب سے بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ہوں. تو آپ شروع میں ان کو کافی دلیل دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہوں. یہ وہی، لیکن اینڈ پہ آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ چلے کب سے بھی ہو جائے گی. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کسی خلیفہ کی بیٹی کا یا کسی کے گھر کا بھی، یہ بے شرمی ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے لیے بالکل. تو مطلب وہ امہات مومنین میں سے میری تو ماں کے وہ برابر ہے. ٹھیک ہے، ان سے جو ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کی عزت میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے نبی کی زوجہ تھیں، اور میری ماں کے درجہ ہے قرآن میں کہا گیا. تو اچھی غلط چیزیں ہو جاتی ہیں. تو لیکن آپ نے ان کو میں کوسچنز کرنا چاہ رہا تھا ان سے، لیکن وہ موقع ہی نہیں آیا. وہ 2 گھنٹے کا انہوں نے کیا، آپ اس کو گھنٹے میں ریپ اپ کرتے اور جلدی پوائنٹ پہ آ جاتے کہ چلے مان لیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو ہمیں موقع مل جاتا کوسچنز کرنے کا. مطلب یہ ہوا پریس کانفرنس ہو گئی، اینڈ میں کوسچن کسی کو کرنے کو نہیں ملا. تو وہ تھوڑا سا نا، وہ آپ کاٹ اس کے میں بھاگ کیا گئے نا. کہیں گے وہ باقی. ان کو جواب نہیں تھا اس کے پاس، اس کو پتا تھا، اسی لیے وہ میں نے اس جی کو جی وہ تو بہت مجھے سمجھ دبایا. آ گیا ہے، وہ تو ان کی ہنسی ہاں. اور ان کی اس سے وہ تو سمجھ مجھے آ گیا تھا کہ جواب نہیں ہے، تو اسی لیے وہ جانا چاہ رہے تھے. میں ہوں. بھاگنے کا ورڈ نہیں استعمال کروں گا، لیکن چلے ٹھیک ہے، وہی بات ہو گئی. ہاں. بالکل. باقی میرا آپ کا شروع میں تھوڑا سا وہ ایگریویٹ ہو رہا تھا کہ آپ اس بات پہ کیوں نہیں آ رہے، ان کی مان لیں کہ ٹھیک ہے کب سے بھی، کیا یہ جائز بات ہے کہ بالکل. حضرت ابوبکر کے دیکھیں میں سنی، میرے ددیال سائیڈ ہے، شیعہ میرے ننیال میں میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ پہلے سنی تھے، وہ ایران میں جاب ہوئی، وہ شیعہ ہو گئے. تو تھوڑا سا میرا سب کے لیے، میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تھوڑا بہت تو سمجھ آئی کہ اللہ نے تو منع فرمایا ہے یہ کسی بھی مسلک بالکل. سے جوائن ہونے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ضرور ہے کہ 72-73 فرقے ہوں گے، لیکن انہوں نے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ یہ آپ کسی سے منسلک ہو جائیں. اور ڈفرینس آف اوپینین از ون تھنگ، وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے چلتے ہوئے یہ جتنی نفرتیں مسلمانوں میں، جتنی دوریاں، اور مطلب بٹ گئے ہیں اب سیکس میں بٹ کے ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے ہیں، جبکہ جی سر. اس وقت اس چیز کا ضرورت ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں. تو مطلب اوکے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ آج اتنا 2 گھنٹے 35 لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 35 مطلب اگر میں امریکن ڈالرز میں کریٹ کروں تو مگر $100 پر آور، تو ہم نے $7,000 کا نقصان کر دیا آج 2 گھنٹے میں نا. میں تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس مین ہوں، تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ منیمم اتنا تو نقصان ہو گیا. تو چھوڑیں، منی وائز بھی چھوڑیں، کچھ اور سیکھنے کو ملتا. مطلب ایک خاتون کی بات جو نہیں، تھی اس کا اس یہ کو بڑا آپ نے. اہم نقطہ ہے. دیکھیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے جی نا کہ اسلام میں سب سے بڑا اختلاف جو ہے نا، بڑا اختلاف یہ ہوں، ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا امام کون ہے، پیشوا کون ہے. ہم شیعہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، ابو جی بکر ہیں. تو جب ابو بکر کا کیریکٹر، اس کا نہیں گھرانہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ حالت ہے ان کی، کہ بھائی صحیح اتنی، صحیح صحیح میں صحیح. بہت معذرت کے ساتھ کہ بے حیائی، بے عفتی اور بے غیرتی اس طرح کہیں نہیں ہوتا بھائی. یہ جو حالت تھا ابو بکر کے گھر کا نا، میں اس نے طرح سنا کا، بھی نہیں تھا آج سے پہلے، آج مجھے فرسٹ اس ٹائم طرح تو کہیں ہوا نہیں ہے نا سننے بھائی. میں. تو یہ شخص کیسے آپ کا امام ہو سکتا ہے؟ تو آپ اقتدا کرو نا. اگر ابو بکر آپ کا امام، اقتدا کرو نا. ابھی اپنی بیٹیوں کو کہہ دو مہمانوں کو دودھ پلا دو بھائی. اس طرح سے اپنی ہی جی بیٹیوں کا دودھ پلا. جی یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ آج تک آپ نے سنا کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی نہیں ہوتا بھائی. جو وحشی ہوتا ہے ان کے مہمان آ جائے نا،
جی کہ وہ بھئی اب بیٹیوں کا دودھ، بہو کا دودھ اس کو نکال کے کپ چاہے کپ ہی میں ہو، حالانکہ کپ کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تھا ان کا گھرانہ کیسے تھا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہ دیکھوں مکے میں ان کا کام کیا تھا، مدینے میں آئے تھے یہ لوگ. دیکھیں اس زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض خاندانیں ایسی تھیں اسلام سے پہلے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اسلام آیا، نور آیا، پاکی آیا، ٹھیک ہے نا. اسلام سے پہلے ہوں، عرب میں جاہلیت تھی. جاہلیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں جی پہ زنا اور جو ہے قبیح اعمال انتہا پہ تھے. کسی کو قتل کرنا یعنی پانی پینے کی طرح آسان تھا عربوں کے لیے. کسی کے شراب پینا اور کسی کا چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، وہ کسی دوسرے قبیلے پہ آپ وہاں پہ ڈکیتی کر کے اس کے مردوں کو قتل کو، عورتوں کو اٹھانا، یہ تو عام سی چیز ہے، ہمیشہ چلتا تھا نا. اور جی مکہ جو تھا گڑھ تھا چکلوں کا، آپ کو جیسے بتخانہ تھا ایسا مکہ. ہی ہے بالکل. اور یہ لوگ جب مدینہ آئے تھے، میں آپ کو ابھی یہ شخص بھاگ گیا، میں دکھا دیتا اس کو کہ صحابہ نے مدینے میں بھی چکلا شروع کیا تھا. چکلے باقاعدہ صحابہ کرام نے مدینے میں چکلا شروع کیا تھا. بھلے اور اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی الزانی لا ينکح الا زانیہ، کہ اللہ نے یہ منع فرمایا، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ جب آپ فیملی بیک گراؤنڈ کو پس منظر رکھیں کہ نہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے پاک بنایا، اس کو آپ چھوڑ دیں، کس کے اتباع کریں گے؟ ایسا خاندان کہ اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھا کہ ان کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کے خاندان دیکھیں، یہ اس طرح کوئی معمولی خاندان اس طرح نہیں کرتا کہ اس کی بہویں جو ہیں وہ پستان نکال کے مردوں کو دکھا رہے ہیں. یہ اس خاندان میں ہوگا کہ بہت ہی وہاں پہ باتیں غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوا. اس کا فائدہ ہوا ہے جو لوگ سمجھدار ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہوا ہے کہ وہ بالکل فرق کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسا شخص ہمارے اقتداء کرنے کے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں نبی کریم سے. یا ایسا شخص کہ اپنے بیٹیوں کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے بہوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. بھئی یہ آپ کا امام نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو شیعہ عقیدہ یہاں پہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق امام علی علیہ السلام. سمجھے نا، اس کا فائدہ یہ ہے. کیا جی میرے بھائی؟ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. جی وہ سر. خالی اس وجہ سے نہیں، اور بڑی مطلب علمی وجہیں ہیں، اور باقی میرٹ تو وہی تھا. وہ ہے نا فن کنتم والا ھذا علیم مولا، وہ بھی تھا. پھر جی سر. علم کے حوالے سے سب سے زیادہ عالم بڑا کون تھا. پھر جنگوں میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ جنگجو اور نائٹ اور جنرل سب سے بیسٹ کون تھا. اور وہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں، ایون دو کہ میں قطن میں شیعہ نہیں ہوں، بٹ میں اپنی ریسرچ بیس میں کر کے تو میں یہ چیزیں میں مانتا ہوں کہ یہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کا اس وقت دعویٰ جائز ہی نہیں تھا بس کہ ختم. وہ اسی کو اور امام میرے ہونا بھائی چاہیے تھا. نزاع ختم تو ہے نا. اگر آپ مان لیں کہ امام وہیں سے علی علیہ نظام السلام ختم ہو گیا، وہیں سے خراب کر بس دیا نا آپ نے ختم ہے. چیزیں. شیعہ سنی کا فرق ختم ہو گیا جب آپ لوگ مان گئے کہ بھائی امام برحق امام علی علیہ السلام، ابو بکر عمر کی خلافت بالکل یہ باطل ہے، تو لیڈرشپ ان کی باطل ہے، جی جی غلط ہے ان کی لیڈرشپ، ختم. بات ہم یہی کہنا جی چاہتے جی ہیں. وہیں سے بالکل ایگزیکٹلی یہ بات تو جو آپ برحق ہے. اہل سنت کے علماء جو ضد کرتے آ رہے ہیں نا سورج کے سامنے کہ سورج نہیں ہے جی، بادل ہے. نہیں سورج ہے بھائی، دیکھ لو سورج ہے بھائی. امام علی علیہ السلام کی امامت حق ہے بھائی، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، نزاع ہی ختم. پھر جی جی سنی کا یہی ڈیوائڈ ہی تو ختم. چیز یہ ٹھیک ہے. بالکل. کچھ لوگ ان کے ہیں جو مانتے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا اس وقت، مطلب جیسے مولانا اسحاق صاحب ہیں، اب وہ مانتے تھے کہ یہ مطلب اس وقت دینا چاہیے تھا. پیپر پین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے تو ان کو دینا چاہیے تھا، نہیں دیا ان لوگوں کی طرف سے. انہوں نے بولا، باتوں میں تو کہا لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. تو جو اب یہ ڈیموکریسی جو ویسٹرن ڈیموکریسی لا کے یہاں پہ بھی ہم پہ لگا دی گئی ہے، تو یہ وہی چل رہی ہے. اسی ٹائپ کی ڈیموکریسی تھی، اپنی مرضی کے بندے لائے، انہی سے ووٹ لیا اور انہی سے آپ بن گئے. شورا وہی ووٹنگ بنی نا، شوٹنگ کچھ 5 نہیں ہوا بندے بھائی، آئے، 4 ووٹنگ بندے. نہیں تھا بھائی. بیعت جو ہے ووٹنگ نہیں ہوتی. بہرحال اللہ آپ کو سلامتی دے محمد علی بھائی. جی انشاءاللہ چلیں آپ ہمارے انشاءاللہ. پروگرام بالکل مجھے دیکھتے اور جائیں. بھی ہاں جی سر بولیں. جی 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 بالکل. آج کے لیے تو میں تھینک یو سو مچ. تو میرے اور کچھ بڑے ہی مطلب ایسے سوال ہیں جن پہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے. میں جی سر انشاءاللہ آگے بھی بسم آپ کے اللہ سوال کریں. اپنا بسم چانس اللہ. لیتا رہوں گا. ہر میں ابھی کر سکتا ہوں یا بعد میں ایک سوال کر لیں، جب ایک سوال کر لیں پھر اس کے بعد ہم اگلا ایک کر لیں سوال گے، کر ٹھیک ہے. لوں؟ جی سر. دیکھیں میں بڑا ہارڈ کور مطلب مسلم ہوں. میں اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت ہے، ان کے لیے جان قربان. لیکن تھوڑا میں نے کیسے سیکھا، میں بالکل
لائل ٹائپ کا بندہ تھا جب میں اپنے کالج ایئرز میں تھا. تو میں کیونکہ نیو یارک میں میری ایجوکیشن ہوئی تو دیر واز اے گرل, وہ ہندو تھی اور اس کا پنڈت کی بیٹی تھی. تو اس نے مجھے فرسٹ ٹائم چیلنج کیا. میں بھی یہ سنی سنائی باتیں, اب سنا سنایا اسلام فالو کرتا تھا کہ بھائی یہ, اور بڑا کنزرویٹو مطلب مسلم, مطلب اس طرح کا. جیسے میری اپنی بہنوں کو پہلے ایک سال جب نیو یارک میں ہم آئے 99 میں, تو ہائی اسکول میں اپنی بہنوں کو ایک سال اسکول نہیں جانے دیا کہ نہیں یہاں پہ ماحول اچھا نہیں ہے. بٹ لیٹر آن آئی فگرڈ کہ نہیں یہ سب بیکار ہے. بٹ اینی ویز کالج کے اندر مجھے ایک لڑکی نے چیلنج کیا کہ جی, اس نے فرسٹ ٹائم کہا تم تو 4 شادیاں کرتے ہو, تمہارے میں الاؤڈ ہے, عورتوں کے ساتھ جاتی ہے, عورتوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. پھر اس نے ایک کوٹ کیا جو کہ مجھے بالکل, تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کو جہاں کافر دیکھو اس کی گردن اڑا دو, جبکہ اس کے پہلے کی آیت اس کے بعد کی آیات میں یہ آتا ہے کہ وہ جنگ کے موقع کی بات تھی. آف کورس جنگ میں بندہ کیا کرے گا, جہاں کافر دیکھے گا مارے گا نا, آپ وہ نہیں مارے گا, وہ آپ اس کو مار دیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کراپس کو نہیں ڈیمیج کرنا, بوڑھوں کو نہیں کرنا, جو ہتھیار ڈال دے اس کو نہیں کرنا. تو اینی ویز میں نے وہاں سے میری ریسرچ وہاں سے سوال کرو بات بھائی, یہ ہے کہ سوال میرا کرو بھائی. سوال یہ ہے, ہاں جی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کریٹ کیا, یہ تو آپ نے وہاں پہ پروف کیا, تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں فری ول دے دی, اور اس کی بیسس کے اوپر قیامت کے روز ہمارا احتساب ہونا ہے, ہمارا ججمنٹ ڈے میں ہمارا وہ ہونا ہے. اب اگر کیا اللہ تعالیٰ, اور کچھ لوگ برائی کریں گے, اچھائی اور برائی دونوں کی طاقت دے دی, تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو پتا ہے کہ میں نے برا ہی کرنا ہے, ڈیفینیٹلی پتا ہے, میرا اس پہ ایمان ہے, تو اگر پہلے سے ہی پتا ہے تو پھر حساب کیوں ہے؟ تو آپ مجھے جس کا جواب دیں حساب گے اس کہ لیے نہیں کہ فری ول تو دے دی. آپ کے لیے ثابت ہو جائے نا آپ نے جو عمل کیا ہے, پر اس کے بعد حساب ہوگا نا, وہ ظلم ہے. اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں تو آپ کو حساب ہی نہ ہو, تو پھر یہ تو آپ مثلا آپ نے یہاں پہ لوگوں کو مار دیں, قتل کر, جس نے تنیاہو ہے اس کو جانے دیں, حساب نہ جیسے کریں, میری تو یہ تو پیدائش سے ظلم ہے پہلے سب. اللہ کو یہ بات پتا تھی اللہ یاری صاحب کہ میں نے, اللہ کو تو پھر پتا تھا کہ میں نے تو غلط کام ہی کرنے ہیں. تو اللہ پھر کو پتا تھا کہ آپ غلط کام کریں گے, اللہ کو بالکل پتا تھا کہ آپ غلط کام جی کریں گے. اللہ نے آپ کو فری ول دیا ہے, اللہ نے آپ کو کورس نہیں کیا, اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا. ابھی جو ہے نا, اللہ کو پتا کہ میں چائے پیوں گا, اگر یہ شراب بھی ہو تو اللہ لاسٹ کو پتا کوسچن, ہو. یہ اگر پلیز کوسچن ایکچوئل میں یہ پلیز ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جی پلیز. کوسچن اللہ کو جی پتا بھی ہے کہ اگر یہ شراب ہو, اللہ کو پتا ہے کہ میں شراب پیوں گا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے مجھے فری ول دیا ہے, اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں یہ پی لوں. یہ اچھا ہے یا برا ہے, میں اس کو رکھ سکتا ہوں, پینے سے میں اس کا اعراض بھی کر سکتا ہوں کہ میں نہیں پیوں گا بھائی, ٹھیک ہے نا. اللہ نے مجھے فری ول دیا ہے, اس لیے اگر میں ایک برا کام کرتا ہوں تو یہ بھی میری ذمہ داری, اللہ کی اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر میں اچھا کام کرتا ہوں تو یہ اس میں اللہ کی جانب سے ہدایت ہے, اللہ کی جانب سے توفیق ہے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے دیں, تو یہ بھی عدل ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی جانب سے. تھینک یو سر, اللہ کو جزائے خیر دے. جی سر, فالو اپ آپ کے لیے کچھ ہے, آخری فالو اپ. جسٹ میرا کوسچن یہ تھا کہ کیا فری ول ہونے کے باوجود اللہ کو یہ پتا ہے نا, فری ول ہونے کے باوجود میں غلط کام کروں گا, تو پھر حساب کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو تھینک یو نیکسٹ سر, کسی جواب دے سیشن کے چکے لیے ہیں. اگر فری ول ہے تو اس حساب اس لیے ہے کہ آپ نے اگر فری ول نہ ہو, حساب پھر غلط ہے نا. اگر فری ول نہ ہو, جیسے مثلا یہ کپ کا چائے ہے, اب میں اس کپ کے چائے کو میں ماروں کہ تو سفید کیوں ہے, یا تو کالا کیوں ہے, یا تو گندا کیوں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے بیچارہ, یہ گندا ہے تو اس کے اپنے آپ کو نہیں دھو سکتا نا, اس کو میں ماروں, اس کو عذاب کروں, یہ غلط ہے. حساب اس لیے ہوتا ہے کہ فری ول ہے, اگر فری ول نہیں ہے تو حساب ہی غلط ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟